قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ہجرت کرنا، کسی ملک کو چھوڑ دینا اور ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا، اس لیے کہ تاکہ انسان کا دین سلامت رہے، وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکے، تو ایسا کرنا یہ سنت ہے. اور ایسا کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں کہ جو ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلا جائے اللہ کے دین کی خاطر، اسے مہاجر کہا جاتا ہے. اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں روایت ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے مہاجر کی تعریف یہ کی ہے کہ من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دے، جس کام سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس کام کو چھوڑ دے، برائیوں کو چھوڑ دے، گناہ کو ترک کر دے، تو گویا کہ وہ مہاجر ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے امور کو ترک کر دیا ہے، تو اس نے ہجرت کی ہے، یا وہ مہاجر ہے، چھوڑنے والا ہے. تو اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں پر جب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اور حبشہ میں جا کر اللہ کی آپ عبادت کر سکتے ہیں. وہاں پر تنگ کرنے والا کوئی نہیں، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے بہت عدل والا ہے، انصاف والا ہے، اور وہ ظلم نہیں کرتا. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے بعض مسلمانوں کو اجازت دی کہ جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں، مکہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یا مشرکین سے تنگ آ چکے ہیں، تو وہ ہجرت کر سکتے ہیں. تو چنانچہ ہجرت حبشہ یہ 2 دفعہ ہوئی ہے. پہلی دفعہ جب ہجرت ہوئی تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال بعد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اس کے 5 سال بعد کچھ لوگوں نے مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف گئے، اور یہ پہلی ہجرت اسلام میں ہوئی. اور اس ہجرت میں 11 آدمی اور 4 عورتیں تھیں. 4 عورتیں تھیں اور 11 لوگ تھے. تو یہ لوگ مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلے گئے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین ہے، اس وقت اللہ کے رسول کے نکاح میں نہیں تھی، بلکہ ان کے خامد ابو سلمہ موجود تھے. تو یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے بھی ہجرت کی، اور یہ بھی مکہ کو چھوڑ کے حبشہ چلے گئے. حضرت ام سلمہ اور ان کے خامد ابو سلمہ وہ بھی مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف گئے. اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ، یعنی ان کی زوجہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان، یہ پوری فیملی ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے. اور اسی طرح دیگر جو نام آتے ہیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسماء گرامی ہیں کہ جنہوں نے اسلام میں یہ سب سے پہلی ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا کیونکہ مکہ میں رہنا مشکل تھا، وہاں پر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا مشکل تھی، اور یہ مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلے گئے. اور حبشہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں سمندر آتا تھا، تو انہوں نے نصف دینار میں ایک کشتی بک کروائی، اور اس کشتی میں سوار ہو کر، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے فاستأجروا سفینہ، کہ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، تو اس کشتی میں سوار ہو کر یہ حبشہ کی دھرتی کی طرف اور حبشہ کی سرزمین کی طرف چل دیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب لما ضاقت علینا مکہ وأوذی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، مکہ میں رہنا کفار نے اور مشرکین نے تنگ کر دیا تھا، اور اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی جاتی تھی، وَفَتَنُوا وَرَعَوْا مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ، اور اتنا فتنہ تھا اور اتنی آزمائش تھی کہ بہت زیادہ دین کے معاملے میں تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا تھا، اور بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی کہ آپ لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کو فی منعۃ من قومہ وعمہ، کہ آپ کی قوم کی وجہ سے اور آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو زیادہ تکالیف نہیں دی جاتی تھی، اور آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے آپ کا بچاؤ ہو جاتا تھا، لیکن دیگر مسلمان جو تھے ان کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَلَكًا،
کہ حبشہ کی زمین پہ ملکن ایک بادشاہ ہے، لا یظلم احد عنده، کہ اس کے پاس کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، فالحقوا ببلادہ، تو تم اس کے شہر میں اس جگہ پر چلے جاؤ، حتی یجعل اللہ لکم فرجا و مخرجا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھول دے اور کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ مکہ میں سکون ہو جائے، تو پھر تم لوگ واپس آ جانا۔ تو چنانچہ کچھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا۔ تو جب یہ مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف جانے لگے تو ایک جگہ ہے برق الغمات، یہ مکہ سے تقریباً 5 راتوں کے سفر پہ، یعنی اس وقت اگر 5 راتیں سفر کیا جائے تو وہ جگہ آتی تھی برق الغمات۔ تو اس جگہ پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو لقیہ ابن الدغینہ، ابن الدغینہ ایک کافر تھا اور سردار تھا، یہ ان کو ملا، وہو سید القارہ، اور وہ اس علاقے کا سردار اس کو سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے پوچھا این ترید یا ابا بکر، حضرت ابوبکر آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ فقال ابو بکر، تو حضرت ابوبکر نے کہا اخرجنی قومی فانا اريد ان اصيح في الارض واعبد ربی۔ دیکھیے عبادت کی کتنی قدر تھی صحابہ کرام میں، کہنے لگے کہ میری قوم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے، میری قوم مجھے یہاں پہ نہیں رہنے دیتی تھی، لیکن کیا مطلب تھا؟ عبادت نہیں کرنے دیتی تھی۔ کہ انا اصيح في الارض واعبد ربی، میں ایسی زمین پہ جانا چاہتا ہوں جہاں پر جا کر میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، تو اس لیے میں مکہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو ابن دغینہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہ اے ابوبکر صدیق آپ کی طرح کے لوگ نہ تو وہ اس بستی کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو نکالا جا سکتا ہے، آپ اتنے معزز اور اعلیٰ شخصیت ہیں اور آپ باوقار انسان ہیں، آپ اس بستی کو چھوڑ کے کیوں جائیں گے؟ اور پھر آپ کی تعریف کی فَإِنَّكَ تَسْكُبُ الْمَعْدُومِ، کہ آپ جو آدمی نہیں کما سکتا اسے کما کر کھلاتے ہیں، وَتَصِلِ الرَّحِمِ، اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو ملاتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں، تو آپ اس بستی کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جیسا با اخلاق آدمی اس بستی میں رہنا چاہیے اور اسے اس بستی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور کہنے لگا کہ میں آپ کی ضمانت لیتا ہوں، آپ میری ضمانت میں رہیں، میرے ساتھ مکہ میں آ جائیں اور میں مشرکین سے بات کروں گا اور آپ میری ضمانت میں میری پناہ میں رہیں گے۔ چنانچہ نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ابن دغینہ نے آ کر یہ اعلان کر دیا کہ قریش کے لوگوں سن لو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری پناہ میں ہیں اور یہ مکہ میں رہیں گے، لیکن یہ شرط ہے کہ یہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کریں گے اور علانیہ طور پہ عبادت بھی نہیں کریں گے، بلکہ صرف اپنے گھر میں رہ کر ان کو عبادت کرنے کی اور قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ تھے، عربی زبان بھی جانتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑھتے تھے تو بہت سارے غیر مسلم متاثر ہو جاتے تھے اور ان کی عورتیں اور بچے قرآن کو سن کے اس سے متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ تو ابن دغینہ کی پناہ میں رہے، لیکن مشرکین نے یہ شرط لگا دی کہ ان کو نماز باہر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ صرف اپنے گھر میں رہ کر یہ نماز پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن ایسے ہی کرتے رہے اور پھر یہ اپنے صحن میں، اپنے گھر کے صحن میں انہوں نے نماز کو پڑھا اور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش کے لوگ جمع ہو کر ابن دغینہ کے پاس آ جاتے ہیں کہ اس نے اس شرط کو توڑ دیا ہے، ہم نے کہا تھا آہستہ آواز سے قرآن پڑھا جائے اور یہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہماری عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق کو روکا جائے۔ ابن دغینہ نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق، آپ یا تو قرآن کو آہستہ پڑھ لیں یا میں آپ سے اپنی پناہ اٹھا لیتا ہوں، میری کوئی ضمانت نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں اس کا ضامن نہیں ہوں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لینے سے انکاری ہوں، یا تو میری یہ شرط ہے کہ آپ آہستہ پڑھ لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی ارد علیک جوارک و ارضا بجوار اللہ، اسے توحید کہتے ہیں، اسے اللہ پر توکل اور بھروسہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صاف کہہ دیا کہ تو اپنی پناہ مجھ سے لے لے، مجھے تیری ضمانت کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی مدد ہی کافی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں آ کر میں اللہ کی عبادت بھی کروں گا، قرآن بھی اونچی آواز سے پڑھوں گا، تو اپنی پناہ مجھ سے واپس لے لے۔ چنانچہ
اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح جب ہجرت کر کے کچھ لوگ حبشہ پہنچ گئے تو حبشہ پہنچے تو کچھ عرصے کے بعد وہاں پر یہ خبر پھیل گئی کہ مشرکین اسلام قبول کر چکے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ سورہ نجم کی آیات نازل ہوئی اور یہ وہ پہلی صورت ہے کہ جس میں سجدہ تلاوت آتا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو تلاوت کیا اور عام مجمع میں تلاوت کیا. مسلمان بھی موجود تھے اور مشرک بھی موجود تھے. اور جب آقا علیہ السلام سجدے والی آیت پر پہنچے جس میں یہ ذکر ہے سورہ نجم کی یہ آخری آیات ہیں وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِتُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. تو یہ سورہ نجم کی آخری آیات ہیں اور اس میں سجدے کا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اس سے پہلے قیامت کا منظر اور دیگر اقوام کا ایک پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تو ان کو کیسے کیسے عذاب ملا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزفت الآزفہ کہ قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہے اور آنے والی ہے. لیس لها من دون اللہ کاشفہ, اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ہٹانے والا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون, اور کیا تم ان آیات سے تعجب کرتے ہو, یعنی یہ آیات سن کے تم تعجب کرتے ہو کہ قیامت کیسے آئے گی اور کہ قیامت بالکل آنے والی ہے. اور پھر حال بیان کیا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, تمہیں چاہیے تو یہ کہ قرآن کی آیات سن کے تم رو پڑھو لیکن تم ہنستے ہو. تضحکون تم ہنستے ہو, ولا تبکون روتے نہیں ہو, وانتم صامتون اور تم اپنے کھیل تماشے میں مشغول اور مصروف ہو, کھیل رہے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا, یہ آیات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. آقا علیہ السلام سجدے میں گر گئے, جو مسلمان تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا اور کافر بھی سجدے میں گر گئے. کچھ کافر یعنی ایک یا دو آدمیوں کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا, بلکہ صحیح بخاری میں یہ روایت ملتی ہے کہ امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا, زمین سے مٹی اٹھائی اور اس کو اپنے پیشانی کے ساتھ لگا دیا اور زمین پہ اس نے اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکا, اور باقی لوگ جو کافر تھے مشرک تھے وہ بھی سجدے میں گر پڑے. تو جب یہ خبر حبشہ میں پہنچی تو یہ پتہ چلا کہ مکہ کے لوگ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر پڑے ہیں. تو اس وقت حبشہ سے کچھ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا اور وہ واپس مکہ مکرمہ آ گئے. ان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو یہ جب مکہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خبر تو سچی نہ تھی, یہ خبر جھوٹی تھی. تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. جب دوبارہ ہجرت کے لیے گئے تو پھر تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا, کیونکہ مکہ میں رہنا اور دین کو بچانا بہت مشکل تھا اور دین دار انسان کو, توحید والے کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو پھر دوبارہ ہجرت ہوئی جس میں تقریباً 80 کے قریب لوگ جو تھے انہوں نے ہجرت کی. اور اس دوسری ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.